نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یثرب یعنی مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اچھا، میں بار بار یہ یثرب کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ یثرب تھا، پسندیدہ جگہ نہیں تھا، اچھی جگہ نہیں تھی، اسی لیے سرکار کریم علیہ السلام نے اب اسے یثرب کہنے سے منع کیا، فرمایا اب وہ مدینہ منورہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا تشریف لائے، اب وہاں دیوانے ہر کوئی یہ چاہتا تھا حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے ہاں تشریف لائیں۔ وہ بچپن میں ایک شعر سنا کرتے تھے ہم خطباء سے، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں۔ یہ بزرگوں کی طرز ہے، پرانے بزرگوں کی طرز۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں۔ کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ آنکھیں بچھائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں تشریف لائیں۔ ہر کوئی آگے بڑھتا ہے اور حضور کی اونٹنی کی مہار کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سرکار آ جائیں میری طرف، حضور آ جائیں، مرحبا مرحبا۔ اب سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور دل توڑنے تو نہیں آئے نا، وہ تو دلوں کو جوڑنے آئے ہیں۔ ہاں، کاش ہم دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اونٹنی کی مہار کو حضور نے چھوڑ دیا، فرمایا یہ مامور ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں میرا رب چاہے گا یہ وہاں ٹھہر جائے گی، وہیں میرا قیام ہوگا۔ اب حضور کی اونٹنی کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، سب ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کاش ہماری طرف آ جائے، حضور ہماری طرف آ جائے۔ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، کبھی ادھر سے گزر ہو جائے، میری طرف حضور آ جائیں تو آقا آپ کے نقش قدم پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اعظم چشتی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی پر، کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی پر، کبھی تو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب یہ ہر کسی کا نصیب تو نہیں تھا، حضور نے آنا تو کسی ایک گھر میں ہی تھا۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی چلتی حضور کے میزبان، بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، یہ وہ ہستی ہیں کہ حضور کے قدم ان کے گھر کیا لگے، رہتی دنیا تک تمام صحابہ کی وہ معزز ہستی بن گئے۔
मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ। अल्लाह अकबर। अब ये खुशकिस्मत कौन है? हजरत अबू अय्यूब रदी अल्लाह ताला। अंसार में हजरत अबू अय्यूब रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनके यहाँ हुजूर की ऊँटनी आकर बैठ जाती है। सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, भाई जहाँ सामान होगा वहीं पर सामान वाला रहेगा। अब मेरा सामान इधर है, ऊँटनी यहाँ बैठ गई है, तो मेरा भी क़याम यहीं पर होगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुशी देखने वाली थी, खुशी दीदनी थी उनकी, कैसे खिल गए। अब उनका घर 2 मंजिला था। अब मदीना तैयबा में 2 मंजिला घर तो नहीं थे, तो उनका घर 2 मंजिला क्यों था, ये भी एक दास्तान है। 2 मंजिला घर था। अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाएँ। हुजूर अलैहिस्सलाम आ गए घर में, तो नीचे वाली मंजिल हुजूर ने पसंद फरमाई। अर्ज़ करने लगे, आका आप नीचे होंगे, मैं ग़ुलाम ऊपर हूँगा, तो ये तो बड़ी बेदबी है ना हुजूर। हुजूर ने फरमाया, मिलने वाले लोग आएंगे ना तो उनको आसानी रहेगी, तो उनके लिए आने जाने वालों के लिए आसानी इसी में है कि मैं नीचे रहूं, ताकि नीचे से ही मिलकर वो वापस चले जाएं। ऊपर रहूँगा तो उनको भी दिक्कत होगी। तो वो ऊपर क़याम तो कर लिया, लेकिन अपनी अहलिया से कहने लगी, नीचे आका हैं, मैं ऊपर हूँ, ये मुझे गवारा नहीं है कि हुजूर से बुलंद मैं हूँ। वो हबीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर वही उतरती है, मैं इनसे ऊंचा रहूं। अल्लाहु अकबर। तो अहलिया ने कहा, हुक्म है, उनका क्या करें। कहने लगे, चलो अच्छा हुजूर यहाँ पर दरमियान वाले हिस्सा में है, हम दीवार के साथ कोने में लग के बैठ जाते हैं, ताकि जिस जगह हुजूर का क़याम है उसके ऊपर हम ना हो। अच्छा, वो पानी गिर गया, छतें इतनी मजबूत नहीं थी, पानी रिस जाता था नीचे। तो हज़रत अबू अय्यूब का जो लिहाफ था ऊपर लेने वाला, जब पानी नीचे गिरा फर्श पर, तो ख़तरा था कहीं छत टपक ना जाए और वो पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अथर पर गिरे और हुजूर को तकलीफ़ ना हो। जल्दी से अपना लिहाफ उतार कर ऊपर डाल दिया, पानी खुशक करने लग गए। अब रात भर वो पानी साफ़ करते रहे, कहीं पानी नीचे ना टपक जाए। सुबह करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर नहीं, ये मेरे अदब को गवारा नहीं है कि आप नीचे हो, मैं ऊपर हूँ। सरकार को अर्ज़ किया तो सरकार फिर ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ हुजूर की ऊँटनी क्यों आई? अब हुजूर ने फरमाया था, ऊँटनी मामूर है, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं जाएगी। अल्लाह ने उसको यहाँ क्यों भेजा? इसके लिए आपको सदियों पीछे जाना पड़ेगा। एक काफ़िला चला था यमन से, काफ़िले की क़यादत कर रहा था शहनशाह, उसका नाम है तुब्बा हुमैरी, बादशाह था यमन का। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, बताया गया ये तो अदब वाला घर है, एहतराम वाला घर है, ज़ियारत की। वहाँ से इसका काफ़िला रवाना हुआ तो इसी बस्ती में, जिसको लोग यसरब कहते थे, यहाँ पहुँच गया। अब इसके काफ़िले में बहुत बड़ा लश्कर होता था इसका। वहाँ पर उलमा भी थे उस काफ़िले में। उलमा कहने लगे, बादशाह सलामत, ये कोई मामूली जगह नहीं है जहाँ पर तेरा क़याम हुआ है। ये वो बस्ती है जहाँ आखिरी नबी, हमने किताबों में पढ़ा है, ये वो बस्ती है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। उसने कहा, कौन से आखिरी नबी? कहा, जिनका नाम किताबों में अहमद लिखा है, उनका क़याम यहाँ पर होगा। अब वो बड़ी हसरत से देखने लग गया कि ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहाँ वो शानों वाले रसूल आएंगे। उसने उलमा को कहा कि आप यहीं पर क़याम करें। उलमा के लिए मकानात बनवाए और एक 2 मंजिला आली शान मकान तामीर करवाया। सबसे बेहतरीन मकान एक तामीर करवाया 2 मंजिला, और मकान के मकीन को एक ख़त लिख कर दिया, वो भी बड़े आलिम थे। उस ख़त में हज़रत सय्यदुना अहमद यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम ख़त लिखा और उसमें अर्ज़ की, काश आप मेरी हयात में तशरीफ़ लाएं तो मैं आपकी तस्दीक करूँगा
میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن اگر آپ میرے وصال کے بعد آئیں تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کل قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجئے۔ یہ خط دے دیا گھر کے مکینوں کو اور کہا اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خط ان کو دے دینا، اگر تمہارے مرنے تک وہ نہ آئیں تو اپنی اولاد کو دے دینا اور ان کو بتا دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں آئیں تو تم خط پیش کر دینا، اور اگر یہ بھی کہہ دینا اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تمہاری اولاد میں جو ہو وہ یہ ذمہ داری پوری کر دے، یہ امانت ہے۔ یہ خط بھی ان تک پہنچانا ہے، اور یہ گھر پر تمہیں میں محافظ مامور کر رہا ہوں، جب وہ یہاں تشریف لائیں یہ گھر بھی انہیں پیش کر دینا ہے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں تشریف لائے تھے یہ جناب ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، یہ آپ کے آباء و اجداد کا تھا، اور حضور کا گھر تھا، یہ اس کے محافظ تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور کا قیام ہے، بڑی مہمان نوازی کی، پہلے کھانا سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے، اپنے حصے کا کھانا بھی حضور کی بارگاہ میں بھیج دیتے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تناول فرما لیتے تو پھر دیکھتے برتن میں جس سائیڈ سے حضور نے کھایا ہے وہاں سے کھاتے، حضور کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتے برتن میں کہاں لگے ہیں، جہاں نشان لگے وہاں سے چاٹ چاٹ کے کھاتے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تبرک مل جائے۔ ایک دن دیکھا حضور کا نشان پورے برتن میں کہیں نہیں نظر آ رہا، حاضر ہوئے حضور کیا ہوا، آپ نے آج تناول نہیں فرمایا؟ کہا ہاں آج میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ میرے پاس ملائکہ آتے ہیں اور تم نے کھانے کے اندر لہسن ڈال دیا ہے، اور اس کی جو بدبو ہے، اسمیل جو ہے وہ ملائکوں کو محسوس ہوتی، اس لیے میں نے آج کھانا نہیں کھایا، تم کھا لو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے لہسن وغیرہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی نیت سے جو بھی کھانا جس میں آپ نے لہسن ڈالنا ہے، پیاز ڈالنا ہے، تو اس کو اچھی طرح پکا لیں تاکہ اس کی بو جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ کریم سب کو لے جائے، ہم سب کو بار بار بادب حاضر نصیب فرمائے، تو ساسکو کا سروس ایریا تھا، وہاں پر ہم ٹھہرے، تو ادھر البیک تھا اس کا کھانا، وہ ساتھی لے کر آئے، تو اس میں وہ کیچپ ہوتی ہے اور اس لہسن والی، اس کی اسمیل بھی آتی، تو میرے ذہن میں نہیں، میرے ساتھی تھے ایک بڑے پیارے ساتھی، وہ کہنے لگے حضرت اس میں تو لہسن ہے اور ہم حرم جا رہے ہیں، کہیں اسمیل منہ سے نہ آئے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، بڑی اچھی بات بتائی۔ تو حرمین طیبین میں جب جائیں تو اگر ایسی چیز کوئی کھانی ہو تو کوشش کریں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت، حرم شریف جاتے وقت منہ کو خوب اچھی طرح صاف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اب مدینہ طیبہ میں حضور کا قیام ہے، وہ جو یثرب تھا اب مدینہ طیبہ ہے۔ کوئی بھی جگہ کیسی ہی پرامن کیوں نہ ہو، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، یہاں پرامن ہے، سکون سے رہ رہے ہیں، کیسا ہی امن کیوں نہ ہو، اپنا وطن تو یاد آتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی بڑا یاد آیا مکہ شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سیدنا بلال کے اشعار سنے اور دیگر صحابہ کا وہ تذکرہ سنا جس میں وہ اپنے شہر کو یاد کر رہے تھے کہ کبھی ہم پھر دیکھیں گے مکہ شریف کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ منورہ کو ایسے ہی برکت والا بنا دے جیسے مکہ معظمہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ بھی حضور نے فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پھر حضور علیہ السلام کو اور صحابہ مہاجرین کو مکہ معظمہ سے زیادہ مدینہ طیبہ محبوب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف جب فتح ہو گیا تو انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے مکین صحابہ تھے یہ تھوڑے سے پریشان تھے کہ اب تو مکہ شریف فتح ہو گیا، مکہ شریف حضور کا اپنا آبائی وطن ہے، تو حضور اب یہیں پر رہ جائیں گے اور ہم پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اموال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے، اور کسی نوجوان نے کہہ دیا کہ ابھی تلواروں سے، ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، اور حضور نے اتنے 100 اونٹ بکریاں وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو دے دیے۔ تو یہ بات سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور نے انصار صحابہ کو بلا لیا، کہا بھی تم نے ایسے کہا تھا کہ میں نے بانٹ دی چیزیں، ان کو بانٹ دیں اور آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ اب بزرگ صحابہ خاموش، کہنے لگے حضور ہم نے نہیں کہا تھا،
وہ چند نوجوان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے منہ سے بات نکلی، ہم سارے معاملات سمجھتے ہم نے ایسی بات نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تو یہ بھی کہو گے تمہیں تیرے دیس والوں نے دھکے دیے، ہم نے تجھے آسرا دیا۔ اب انصار صحابہ کی آنکھوں سے آنسو، حضور سب کچھ آپ کا، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پناہ دینے والے۔ اب انصار صحابہ کی داڑیاں بھیگ گئی آنسوں سے کہ یہ لڑکوں نے کیا غلط بات کیا تھی، حضور کے دل پر کیسے ناراضگی حضور اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم تو ایسے ایسے بھی کہو گے، نہیں یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں سوچتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، جانور لے جائیں اور تم ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ حضور ہم خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ چاہیے۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہی مدینہ طیبہ واپس جاؤں گا۔ اب انصار صحابہ خوش ہو گئے۔ اچھا انصار اور مہاجر یہ الگ دو حصوں میں ہم صحابہ کو کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ مہاجرین ہیں، ہجرت کی، اور جو مدینہ منورہ میں تھے انہوں نے ان کی مدد کی تو یہ انصار ہو گئے مددگار، نصرت ہے نا لفظ، انصار مددگار ہو گئے۔ اب کیسے انہوں نے مدد کی انصار صحابہ نے؟ انہوں نے ایک انصاری ہے تو اس نے مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنایا، یہ تمام انصار نے ایسے ہی کیا، مہاجرین کو اپنا اپنا بھائی بنا لی، اس کو کہتے ہیں مواخات، بھائی بندی، بھائی بنانا۔ تو بھائی بنایا اور ہر چیز اپنی تقسیم کر لی، یہ اتنی میری زمین ہے، فرض کریں یہ 2 جگہ میری زمین ہے کھیت، تو ایک کھیت تیرا ایک کھیت میرا۔ اگر کسی کے 2 گھر ہیں تو اس نے کہا ایک گھر میرا ایک گھر تیرا۔ بلکہ بعض انصار صحابہ ایسے بھی تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، کہا یہ میں نے چھوڑ دی ہے، یہ عدت پوری کرنے کے بعد اس کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا۔ اپنی ہر چیز تقسیم کر لی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ۔ تو یہ جو مدد کرنے والے تھے یہ انصار ہیں، اور جو مکہ شریف سے آنے والے تھے یہ مہاجرین ہیں۔ تو اب سب بھائی بھائی بن گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ سب کے بھائی بن گئے، میں کسی کا بھائی نہیں بنا۔ حضور نے فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینہ طیبہ کا ماحول بڑا پرکیف ہے، لوگ تیزی کے ساتھ حضور کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو بڑی طاقت تھی وہ یہودی تھے۔ اب حضور کے آنے سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، یہ یہودی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، پیش گوئیاں کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، بلکہ حضور کا نام لے کر جنگوں میں فتح کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حضور علیہ السلام کا نام لے کر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے نبی احمد کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا فرما۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضور کا انکار کر دیا۔ اب یہاں مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی طرف سے عداوت شروع ہو گئی، کچھ یہودی کھلم کھلا حضور کے مخالف ہو گئے، اور کچھ یہودی بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن دل میں ایماندار نہیں تھے، اور یہ ایک نئی قسم بن گئی جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو بڑی کوششیں کی یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف، اس قوت کو دبانے کے لیے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کرنے کے لیے بھی بڑے پروگرامز بنے، اور علمی طور پر حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، ان کو تیار کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ جائیں گے حضور سے مناظرہ کریں گے اور مسلمانوں کے نبی کو ثابت کریں گے کہ یہ درست نہیں، ان کے دعوے غلط ہیں، کتاب کی روشنی میں یہ سب غلط ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان کا نام پہلے کچھ اور تھا، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ یہ کہتے ہیں میں نے خوب تیاری کی، بڑے سوالات میں نے سوچے کہ یہ سوال کروں گا، اگر اس کا یہ جواب دیا تو اس پر پھر یہ سوال کروں گا، اگر یہ کہا تو اس کے بدلے میں پھر یہ سوال کروں گا۔ خوب وہ سوالوں کی پنڈ سر پہ اٹھائی اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ اب سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو پھر دیکھتے رہ گئے۔ روئے بدرو دوجا دیکھتے رہ گئے، روئے
روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے۔ اور مجھے پھر اعظم چشتی صاحب یاد آ رہے ہیں، حضور کے حسن کی بڑی خوب بات کہی۔ میلاد کی رات میں میرا دل ہے، یہ بھی ذرا اشعار آپ سن لیں، حضور کا حسن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جا پئے، جویں میں خانہ کھل جاوے، جے او سیر کرنوں نکلے، سارا گلشن سیس نواوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھ دے، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، اعظم میڈا سونا ماہی، سانو ہور نظر نہ آوے۔ کثیر لوگ ایسے ہیں، اللہ سیدی مرشدی، سارے نعرے مزے کے ہیں لیکن اس نعرے میں نسبت مصطفیٰ بڑی مضبوط ہے، سیدی مرشدی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے لوگ صرف دیکھا، جمال دیکھا، ایمان قبول کر لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا اور تصدیق کر دی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے زیارت مصطفیٰ کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار واز فرما رہے تھے، سرکار کی گفتگو مکمل، پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کر دیجئے گا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگ گیا۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور کے ورود مسعود سے اب سلطنت مدینہ قائم ہو گئی، ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ اب کیا کریں، حسرت ہے، بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا تھا لیکن اب وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حقوق اللہ ہمیں سکھائے، حقوق العباد سکھائے، والدین کے حقوق کی سب سے زیادہ تلقین فرمائی، ازواج کے حقوق، اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی حضور نے بتائے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بڑی تاکید فرمائی سچ بولنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں تشریف لے گئے، ریاست مدینہ کیا ہے، بازار میں تشریف لے گئے، ہاتھ ڈالا، اناج پڑا تھا، اوپر خشک نیچے گیلا، حضور نے اٹھایا اور پھر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ملاوٹ تھی نا، نیچے گیلا ہے اناج اور اوپر خشک ہے، جو دکھ رہا ہے وہ خشک ہے اور جو دکھ نہیں رہا وہ ملاوٹ والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رشوت لینے دینے والے پر سرکار نے لعنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے سود دینے والے دونوں کے متعلق سخت ارشاد فرمایا یہ اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ مسلمان ممالک کی معیشت تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اعلان جنگ اللہ سے کیا۔
ہمارے معاملات معاشی طور پر اتنے غیر مستحکم کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے جنگ کیا اللہ سے۔ سود بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچیے۔